مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ جس چیز کا اجارہ کیا ہے اس سے وہ منفعت مقصود بھی ہو، اجارے میں یہ ہوتا ہے۔ اجارے کی ڈیفینیشن پریبھاشا یہ ہے کہ کسی چیز کے نفع کا عوض کے مقابل کسی کو مالک کر دینا اور اس سے وہ منفعت مقصود بھی ہو، یہ اجارہ کہلاتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کپڑا لیا کرائے پر یا ظروف کرائے پر لیے اور اس سے وہ منفعت مقصود نہیں ہے جس کے لیے لیا گیا ہے، یعنی کپڑا پہننے کے لیے نہیں لیا ہے، دکان سجانا ہے، ظروف یوز کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کام میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ اجارہ تو ہوگا مگر اجارہ فاسدہ ہوگا۔ یا گھوڑا لیا کرائے پر، یعنی اس کا مقصد سواری نہیں تھا اور کچھ تھا، تو یہ بھی اجارہ ہوگا، اجارہ فاسدہ ہوگا، کیونکہ اجارہ صحیحہ کا مطلب یہ ہے نفع کا عوض کے مقابل مالک بنانا اور اس سے وہ منفعت مقصود بھی ہو، تب وہ اجارہ صحیحہ ہوتا ہے۔ اور اجارہ کا حکم یہ ہے کہ طرفین بدلین کے مالک ہو جاتے ہیں۔ طرفین کا مطلب مالک اور کرایہ دار، یعنی مالک کرائے کا مالک ہوگا جو وصول ہو رہا ہے، اور مستاجر مطلب منفعت کا مالک ہو جاتا ہے اجارے کے اندر۔ تو موجر کہہ لو یا آجر کہہ لو، موجر کرائے پر دینے والا یعنی مالک، اور آجر وہ بھی مالک ہے، تو موجر و آجر یہ مالک کو کہتے ہیں، اور مستاجر یہ کرائے پر لینے والا جو لیتا ہے اس کو مستاجر کہتے ہیں۔ تو یہ اجارے کی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے کی۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے، ایک لفظ آئے گا عاریت، اس میں عاریت نام ہے بنا عوض کے منفعت کا مالک کر دینا، یہ عاریت ہے۔ اجارے میں تو عوض کے مقابل منفعت کا مالک کر دینا ہوتا ہے، لیکن عاریت میں بنا عوض کے منفعت کا مالک کر دینا، اس کے لیے بھی ایجاب و قبول شرط ہے، اجارے کے لیے بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ تو اس میں عاریت کے الگ الگ الفاظ ہیں، میں نے یہ چیز دی، یعنی جس نے چیز لی ہے، جس کو دی گئی ہے چیز، اس کو مستعیر کہتے ہیں۔ بغیر منفعت کے جس کو مالک کیا ہے اس کو مستعیر کہتے ہیں، اور جس نے مالک کیا ہے جس کی چیز ہے اسے معیر کہتے ہیں۔ تو معیر چیز دینے والا عاریت کے طور پر، اور مستعیر چیز لینے والا عاریت کے طور پر، یہ ہے عاریت کی تعریف۔ ایک لفظ آئے گا اس میں ایداع۔ ایداع کا مطلب یہ ہے امانت سے عبارت ہے، لیکن اصطلاحی تعریف ایداع کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کے پاس اپنی چیز کو، اپنے مال کو حفاظت کے لیے دوسرے شخص کے پاس رکھ دینے کو، یعنی دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایداع کہتے ہیں۔ اور جس کی چیز ہے اس کو مودع کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے اس کو مودع کہا جاتا ہے۔ یہ چند اصطلاحات مطلب یہ ہے کہ اس میں آئیں گی، اسی سے آپ سمجھ لینا۔ چوتھی چیز اس میں ایک لفظ آئے گا مضاربت کا۔ تو مضاربت بھی بے کی تجارت کی ایک قسم کی شرکت ہے۔ تجارت میں مضاربت ہوتا کیا ہے؟ کوئی بہت اتنا امیر ہوتا ہے مگر اسے بزنس کا ڈھنگ اور طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور کوئی طریقہ اور ڈھنگ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے مگر جناب اس کو مطلب پیسے سے وہ خالی ہوتا ہے، کرے تو کرے کیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ پیسے والا پیسے دے دیتا ہے، اور کہو وہی مالک جس کو رب المال کہا جاتا ہے وہ پیسے دے دیتا ہے، اور مضارب کو دیتا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ بزنس کرو، تجارت کرو۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ نفع مطلب مالک کا اگر قرار پایا کہ سارا نفع جو ہے مالک کو ملے گا،
کام کرنے والے کو الگ تنخواہ کے بارے میں سوچ لیا جائے گا، لیکن نفع مالک کا اگر قرار پایا، رب المال کا، تو اس کو کہتے ہیں ابضاع. یبزیو لفظ آئے گا ایک اس میں، ابضاع کہتے ہیں اس کو. مضاربت میں اگر کل نفع رب المال کا، مالک کا قرار پایا تو اس کو ابضاع کہتے ہیں، اور اگر تمام نفع مضارف کا قرار پایا تو اس کو دین کہتے ہیں. یہ اصطلاحات مطلب یہ آئیں گی، پھر یہ سبق نہایت آسان ہو جائے گا. اب ذرا دیکھیں، یہ اوپر کے مسئلے تو آپ کے لیے واضح اور ظاہر تھے. اسی طریقے سے دیکھیے وَلَهُ أَن يَبِيعَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ، اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ اس کا مال اس کی مثل قیمت کے بدلے، اور قیمت کے اقل کے بدلے اتنی مقدار جس میں لوگ عادتاً ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اتنے بدلے میں خریدنا جائز ہوگا. اسی طریقے سے اس ولی کے لیے، مولا علیہ کے لیے یہ جائز ہوگا، ولی کے لیے مولا علیہ کے حق میں یہ جائز ہوگا کہ وہ ایسی چیز کوئی مثل قیمت کے ذریعے بدلے، یا قیمت کے سے زیادہ کے بدلے جس میں لوگ عادتاً ایک دوسرے کے ساتھ نقصان کا معاملہ کر لیتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے خریدنا جائز ہوگا. وَكَذَا لَهُ أَن يُوَاجِرَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ بِأَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ عَادَةً. اسی طریقے سے ایک اجارہ نفس بھی ہوتا ہے، بہار شریعت میں ہے. یہ تشریح اور بھی در مختار کے حوالے سے. اجارہ نفس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو مزدوری پر دے دینا، اپنے نفس کا اجارہ. تو نفس کا اجارہ کیا مطلب؟ یعنی مزدوری پر دے دینا، مزدوری کروانا. دو غلام ہیں، دو غلاموں میں سے کسی ایک کو مزدوری پر دے دیا تو یہ اجارہ نفس ہوتا ہے. یہ ہے اجارہ نفس. اسی طریقے سے اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ اس کے لیے اجارہ نفس کرے یا اس کے مال کا اجارہ کرے، اجر مثل سے زیادہ کے بدلے، یا اجر مثل کے بدلے، یا اس سے اقل کے بدلے، جس میں عام لوگ ایک دوسرے کو عادتاً نقصان دے دیتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیتے ہیں. بات یہاں تک ہو گئی پوری. اب ذرا یہ جو مسئلہ آ رہا ہے نیچے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اور نفس مسئلہ ذرا یوں سمجھیں کہ دیکھیے، اب ولی کے لیے، جس کا وہ ولی ہے، وہ اگر اس کے لیے کوئی چیز کرائے پر لے، ولی مولا علیہ کے لیے ولی کوئی چیز کرائے پر لے اور اجر مثل سے زیادہ کم میں لے، یا اجر مثل کے بدلے جو اس جیسے کہ کرائے جو مال کرائے پر لیا ہے تو اس جیسے کی جو مزدوری لوگ عام طور سے دے دیتے ہیں، یہ اجر مثل ہے. تو اجر مثل سے عقل میں لیا کرائے پر، یا اجر مثل کے بدلے، یا اس سے کچھ اتنا زیادہ جس میں مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دے دیتے ہیں عادتاً، تو یہ مسئلہ یہ اس کے لیے جائز ہوگا. یا اسی طریقے سے اس نے اپنے نفس کو کرائے پر دیا، یعنی اجارہ نفس کیا، ٹھیک ہے، اور یا اس کے لیے اجارہ نفس کیا، تو اجارہ نفس کا مطلب مزدوری پر اس کو یعنی کہیں کام کرنے کے لیے بھیج دیا. یا بچے کے مال کا اجارہ کیا ولی نے، اور بچہ مدت میں بالغ بھی ہو گیا. مدت کا مطلب یعنی مدت اجرت میں کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا. اب اس مولا علیہ کو اجارہ نفس میں اختیار رہے گا بالغ ہونے کے بعد، یعنی جو اس کا نفس کا اجارہ اس کے ولی نے کیا ہے، تو اس اجارہ نفس میں اس کو یہ اختیار رہے گا، اگر وہ مولا علیہ بالغ ہونے کے بعد چاہے تو اجارہ نفس کو پورا کرے، یعنی کرتا رہے، اور اگر چاہے تو اس اجارہ نفس کو باطل کر دے. وجہ اس کو اجارہ مال میں اختیار نہیں رہے گا، یہ یاد رہے. اس کو اگر مدت اجرت میں بالغ ہو گیا تو اجارہ نفس میں تو اس کو اختیار رہے گا، لیکن اجارہ فی المال میں اس مولا علیہ کو بالغ ہونے کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں رہے گا. وجہ فرق کا بیان یوں ہے، وجہ فرق یہ ہے
کہ اصل میں اجارہ صغیر کے مال کا اجارہ یہ اس کے مال میں بطور نظر تصرف ہے، نظر کے طریقے پر تصرف ہے، یعنی غور کرنا، ولی غور کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا مفید ہوگا اور کیا مضر ہوگا، تو صغیر کے مال کا اجارہ یہ بطور نظر اس کے مال میں تصرف ہے، لہذا اس میں یعنی صغیر کے مال کے اجارے میں اس میں باپ جو ہے اس کے قائم مقام ہوگا، کس کے؟ جو ہے جو مالک مطلب جس کے لیے کیا گیا ہے اس کا یہ قائم مقام ہوگا، اور بالغ ہونے کے ذریعے ابطال کا اختیار اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا، یعنی بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو باطل کرنے کا اختیار اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اجارہ نفس، یہ تو اجارہ مال ہوا، اجارہ نفس کا معاملہ یہ ہے اس نے نفس پر تصرف اضرار کے ذریعے کیا ہے، بھئی اس کو کس پر دے دیا ہے؟ اس نے مزدوری پر، جاؤ بیٹے مزدوری کرو جا کر، سمجھے؟ تو اجارہ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں اس نے اضرار کے طور پر تصرف کیا ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ باپ اس کا مالک نہ ہو، قیاس تو یہ چاہتا نا باپ اس کا مالک نہ ہو، مناسب یہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا مالک ہوا ہے، اجارہ نفس کا بھی مالک ہے، مولا علیہ کے اجارہ نفس کا بھی وہ باپ مالک اور سرپرست مالک ہوا ہے، اس لحاظ سے مالک ہوا ہے کہ اجارہ نفس ایک قسم کی ریاضت ہے، ورزش کی ایک قسم ہے، یہ بھی مزدوری کرتا، اینٹیں بیٹھک بنی تھی میری، اینٹیں لے کر گیا تھا، پتہ چل گیا تھا مزدوری کیا ہوتی ہے، سب پتہ چل جاتا مزدوری کیا ہوتی ہے، اجارہ نفس کر کے دیکھو ذرا، تو 5 اینٹیں بھی مشکل پڑ لیتے اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ جو بھی اچھی بات کہتا تھا گھر والا وہ بری معلوم ہوتی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ ہوتا کچھ نہیں ہے، بس غصہ آتا، کیونکہ بھائی اپنا کام یہ نہیں ہے نا، اس طریقے سے کر کے دیکھا تھا۔ تو اجارہ نفس میں ایک قسم کی ورزش ہے یہ، اور صغیر کی تہذیب بھی ہے اور اس کی تعدیب بھی ہے، جائے گا تو کام کرنے کی عادت پڑے گی، غصہ برداشت کرنا سیکھے گا، دوسرے کا کہنا ماننا سیکھے گا، اس کی تہذیب بھی ہے، سنوارنا ہے، اور اس کی تعدیب بھی ہے، اور باپ جو ہے یہ صغیر کو ادب دینے کا ولی ہوتا ہے، ادب سکھانے کا ولی باپ ہوتا ہے، سمجھے؟ لہٰذا اب باپ اس کا اجارہ نفس کا ولی ہوگا اس لحاظ سے کہ وہ تعدیب ہے، لہٰذا جب وہ بالغ ہو جائے گا تو ولایت تعدیب منقطع ہو گئی، ولایت تعدیب کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی۔ اب منقطع جب ہو گئی تو اس کو اجارہ نفس میں اختیار حاصل رہے گا اور اجارہ مال میں اختیار حاصل نہیں رہے گا۔ یہ دیکھیے ملا لیجئے، وَقَضَى لَهُ وہ وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ، اور اگر اجرا، اور اگر اس نے اس کے نفس کو کرائے پر مزدوری کے لیے کر دیا یا اس کے مال کو کرائے کے لیے کر دیا، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي الْمُدَّةِ، پھر بچہ مدت کے اندر بالغ ہو گیا، فَلَهُ الْخِيَارُ فِي إِجَارَةِ النَّفْسِ، تو اس کو اجارہ نفس میں اختیار حاصل ہوگا، إِن شَاءَ مَضَى عَلَيْهَا، اے إِن شَاءَ ذَلِكَ الْبَالِغُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، اگر وہ بالغ بلوغ کے بعد چاہے تو اس کو کر گزرے، کس کو؟ کرتا رہے مزدوری، وَإِن شَاءَ أَبْطَلَهَا، اور اگر چاہے تو اینٹا دور پھینکے کہ ہٹ، یہ ہٹ کرنا ہی کیا کرنا ہوگا، اس کو باطل کرنا ہوگا، کوئی اجارہ نہیں، اب مزدوری نہیں ہوگی، اب مالک بن کے بیٹھیں گے۔ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي إِجَارَةِ الْمَالِ، اور اجارہ مال میں اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وَوَجْهُ الْفَرْقِ، وجہ فرق یہ ہے کہ صغیر کے مال کا اجارہ یا اس کے مال میں بطور نظر تصرف ہے تو باپ اس میں اس کے قائم مقام ہوگا۔ اب اس مولا علیہ کے لیے بلوغ کی بنیاد پر باطل کرنے کا اختیار ثابت نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا إِجَارَةُ نَفْسِهِ، لیکن اس کے نفس کا اجارہ، فَتَصَرَّفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِضْرَارِ، تو اس نے اس کے نفس پر اضرار کے ذریعے تصرف کیا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَلَّا يَمْلِكَهُ الْأَبُ، اور مناسب یہ ہے کہ باپ اس کا مالک نہ ہو، إِلَّا أَنَّهُ مَلَكَهَا،
مگر باپ اجارے نفس کا مالک ہو رہا ہے اس لحاظ سے انہا نوع ریاضہ، یہ اجارے نفس ورزش کی ایک قسم ہے، وتہذیب للصغیر، اور صغیر کو نکھارنا ہے، وتأدیب لہ، اور صغیر کو ادب دینا ہے، والاب یلی تأدیب الصغیر، اور باپ صغیر کو ادب سکھانے کا ولی ہوتا ہے، فولیہا، تو باپ اس مولا علیہ کے نفس کے اجارے کا سرپرست ہوگا اس بنیاد پر کہ انہا تعدیب، کہ وہ اجارے نفس ادب سکھانا ہے، فیضا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے گا یا ہو گیا، فقد انقطعت ولایت التعدیب، تو اب ادب سکھانے کی سرپرستی چلی گئی، وہو الفرق، یہی دونوں میں کیا ہے، وَلَهُ أَن يُسَافِغَ بِمَالِهِ، اور ولی کے لیے، سرپرست کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مولا علیہ کے مال سے سفر کرے، وَلَهُ، اور اس کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ مولا علیہ کا مال مزاربت کے طور پر دے، یہ تو میں سمجھا چکا، مزاربت کے طور پر دے، وَلَهُ أَن يُبْزِعَ، دیکھیے اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ ابزاع کرے، اس کا مطلب سمجھ گئے ہو کیا؟ بچے کے مال کو دے دیا کہ سارا نفع تمہارے لیے، ہاں، اور اس سے ہمیں مہینے پورا نفع کس کے لیے قرار پائے؟ مالک کے لیے، رب المال کے لیے، یہ ابزاع ہے، مزاربت میں ابزاع خاص ہے، اور اس کے لیے ابزاع کرنا بھی جائز ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ بیع و شراء کا اور اجارہ اور استیجار کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کرے، سب جائز ہوگا جی بالکل، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء مِن تَوَابِعِ التِّجَارَةِ، اس لیے کہ یہ اشیاء توابع تجارت سے ہیں، یہ جتنی بھی اشیاء ہیں تجارت کے توابع سے ہیں، بزنس کے توابع سے ہیں، اور جو تجارت کا ہر وہ انسان جو تجارت کا مالک ہوگا تو اب تجارت کے توابع کا بھی کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، تو دیکھیے یہ تجارت کا مالک ہے اس کے مال کے، تو اس کے توابع کا بھی مالک ہوگا، وَلِہَذَا مَلَكَهَا الْمَازُونُ، اسی لیے معزون بھی ان توابع تجارت کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، معزون کا مطلب جس کو اجازت دی گئی ہو، اس کے مالک نے کیا دے دی ہو؟ اجازت، کرو اور بس فائدہ کماؤ، پیسہ کماؤ جائز انداز میں، وَلَهُ أَن يُعِيرَ مَالَهُ، اور اس سرپرست کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ مولا علیہ کے مال کو عاریت کے طور پر دے، یہ تو میں سمجھا چکا، عاریت کی تعریف معیر مستعیر کسے کہتے ہیں، استحساناً جائز ہوگا، استحسان اصول فقہ میں اگر اس کی تفصیل پڑھو گے، الاستحسان هو القیاس الخفی، اور قیاس هو القیاس الجلی، تو استحسان اور قیاس میں اگر اس کا اثر قوی اور مضبوط ہوتا استحسان کا تو اسی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، مطلب قیاس جلی پر، تو یہاں یہ کہا کہ عاریت کے طور پر وہ سرپرست اس کے مال کو دے سکتا ہے، اور یہ معیر ہو سکتا ہے اور دوسرا مستعیر ہو سکتا ہے، مگر استحساناً یہ جائز ہے، یعنی خلاف قیاس خفی کے طور پر، قیاس یہ چاہتا ہے کہ ناجائز ہو، وجہ یہ بیان فرمائی ہے صاحب کتاب نے، قیاس جلی کی وجہ، روشن قیاس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اعارہ بغیر عوض کے منفعت کے مالک بنانے کا نام ہے، کوئی عوض نہیں، یہ لے جاؤ، سیڑھی ہے گھر لے جاؤ، سمجھنے کہ نہیں، عاریت کے طور پر میں نے تم کو یہ چیز دی، گھر کا سارا ساز و سامان جو بھی ہے عاریت کے طور پر بغیر عوض کے، کوئی عوض نہیں، کچھ نہیں، جاؤ فائدہ حاصل کرو، تو اب اگر ولی نے مولا علیہ کے مال کو بنا کسی عوض کے منفعت کا مالک بنا دیا تو اب یہ ضرر محض ہوگا، اور ضرر جس شرط میں ضرر ہو تصرفات ضارہ کی صورت میں اس کو حق حاصل نہیں ہوگا، تو استحسان یہ چاہتا ہے، وہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ جناب عالی اعارہ کے طور پر صغیر کے مال کو دینا یہ ناجائز ہو، یہ قیاس چاہتا ہے، لیکن استحسان کی وجہ یہ ہے کہ استحساناً وہ ولی اس مولا علیہ کے مال کو عاریت کے طور پر بھی استحساناً دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور استحسان کی وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ جناب عالی
یہ توابع تجارت سے ہے، عاریت وغیرہ، عاریت ہو، اجارہ ہو، مزاربت ہو، یہ ساری کی ساری قسمیں ہیں اور اس کے توابع سے ہیں۔ لہٰذا اب جناب عالی جب وہ تجارت کا مالک ہو رہا ہے تو توابع تجارت کا بھی کیا ہوگا؟ اس کے حق میں مالک ہوگا۔ اس بنیاد پر قیاس استحساناً یہ جائز ہوگا۔ وجہ جی دیکھیے جناب، وَلَهُ أَن يُبْزِعَ وَلَهُ أَن يُوَكِّلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ یہ ہو گیا۔ وجہ القیاس سے آئیے ذرا، وجہ القیاس یہ ہے کہ اعارہ نام ہے منفعت کا مالک کر دینا بغیر عوض کے، تو یہ ضرر ہوا۔ وجہ الاستحسان، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہ توابع تجارت اور اس کی ضرورات سے ہیں، تو اب وہ تجارت کے مالک ہونے کی وجہ سے ان کا بھی مالک ہوگا، اسی لیے ان کا مالک معزون بھی ہوگا۔ وَلَهُ أَن يُودِعَ مَالَهُ، اور اس سرپرست کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ اپنے مال کو ودیعت کے طور پر رکھے۔ میں اس کی تعریف بتا چکا، دوسرے شخص کے پاس اپنے مال کی حفاظت کے طور پر اس کے پاس مال رکھنا۔ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ، اس لیے کہ ایداع من ضرورات التجارہ، یہ تجارت کی کس سے ہے؟ ضرورت سے ہے۔ وَلَهُ أَن يَأْذِنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ عِندَنَا، اور سرپرست اگر یہ چاہے کہ وہ اس کو تجارت کی اجازت دے دے مولا علیہ کو، تو عندنا، ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ تجارت کرو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اذا کان یعقل البیع والشراء، جبکہ بیع و شراء کو سمجھتا ہو، ڈھنگ آتا ہو۔ لأن الاذن بالتجارت دون التجارت، دون یہاں کم کے معنی میں ہے، سمجھے، پہلے کے معنی میں، قبل کے معنی میں۔ دون کا ایک معنی قبل بھی آتا، قرآن میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، ہم ضرور من العذاب الادنیٰ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، تو دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کیا کریں گے؟ چکھائیں گے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ دُونَ التِّجَارَةِ، کیونکہ تجارت کی اجازت تجارت سے پہلے ہے، تجارت کی اجازت کیا ہوگی؟ تجارت کرنے سے پہلے ہوگی۔ فَإِذَا مَلَكَ التِّجَارَ بِنَفْسِهِ، جب وہ خود تجارت کا مالک ہے تو ضرور تجارت کے اذن کا مالک بدرجے اولا ہوگا۔ بس